الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ عز و جل نے دین اسلام کو جن خصوصیات سے اور جن امتیازات سے جن وشیشتاؤں سے نوازا، ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ اس کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور اس کی حفاظت کے ذیل میں کچھ تفصیل میں نے ذکر کی تھی کہ صرف قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن مجید بھی اور قرآن مجید کی جو شرح ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کی جو وضاحت ہے، یعنی سنت، احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ، اللہ عز و جل نے گویا یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے ضمن میں احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل صرف ان چیزوں پر اکتفا نہیں فرما رہے ہیں امت محمدیہ کے لیے، بلکہ تیسری ایک خصوصیت اور تیسرا ایک امتیاز یہ بخشا کہ امت میں ہر زمانے میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسے قائم رہنے کا اعلان فرمایا کہ جو حق پر ہوگی اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے وہ ان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہ طائفہ منصورہ، وہ طائفہ، وہ جماعت جن کی حق تبارک و تعالیٰ نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے، وہ کون ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں حضرات محدثین و شارحین کے۔ کئی ایک اقوال میں سب سے بہتر اور سب سے راجح یہ ہے کہ حضرات مجاہدین یہ مراد ہے۔ ویسے ظاہر اعتبار سے علماء نے اپنے اپنے مطالب اور اپنے اپنے معانی بیان کیے ہیں۔ کچھ حضرات نے اس کا مصداق محدثین کو قرار دیا ہے کہ محدثین یہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ کچھ حضرات نے فقہا کو مراد لیا ہے، اور کچھ حضرات نے دین کی خدمت کرنے والے چاہے جس شعبے سے ان کا تعلق ہو ان کو مراد لیا ہے۔ لیکن روایت کے جو الفاظ ہیں وہ روایت کے الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ مخالفت کرنے والے حضرات محدثین کی یا مخالفت کرنے والے حضرات فقہا کی یا مخالفین کرنے والے دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والوں کی ہر زمانے میں نہیں رہی ہے، اور نہیں ایسے افراد ہیں جنہوں نے ان کو نقصان پہنچانا چاہا، اور اگر ہوا ہے وہ انفرادی حیثیت سے، شخصی اعتبار سے، ویکتیگت، لیکن پورے طائفہ اور پوری جماعت کے اعتبار سے اگر نقصان پہنچانا چاہا ہے تو وہ حضرات مجاہدین کو۔ اس اعتبار سے اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد حضرات مجاہدین ہے کہ اللہ عز و جل ہر زمانے میں ان کی نصرت فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے، اور جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا اور رسوا کرنا چاہے گا تو وہ خود ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ حق تبارک و تعالیٰ ان کو سرخروئی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ ہر جماعت کے اندر میں، ہر زمانے کے اندر میں اور ہر قرن کے اندر میں موجود رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے، ظاہر ہونے کے بعد انہیں مختصر مدت میں پوری دنیا کے اوپر اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے اور اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ ویسے آج کا زمانہ پلین کا زمانہ اور کئی ایک ایسے آلات موجود ہیں کہ آن کی آن میں تھوڑی سی دیر کے اندر میں رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مختصر وقت کے اندر میں پوری دنیا کو ایک کرنا ہو اور مربوط کرنا ہو تو زیادہ کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ تاہم
جس طریقے سے کار وغیرہ بنتی ہے تو کار مستقل اگر بنانا ہو اس میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن اگر پرزے پہلے سے تیار ہیں اور پھر پرزوں کو وہ لگانا ہے تو اس میں اتنا وقت خرچ نہیں ہوگا۔ مستقل از سر نو کار بنانے میں جتنا وقت درکار ہے اور جتنے وقت کی ضرورت پڑتی ہے اس سے مختصر وقت میں اگر پرزے پہلے سے موجود ہے تو پرزے موجود ہونے کی صورت میں کار تیار ہو سکتی ہے۔ اب پھر وہ اشارے کی زبان چل رہی ہے۔ تو حضرت مہدی جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اب پوری دنیا کے اندر میں کچھ ذہن جو ہے وہ ایسے تیار ہو گئے ہیں، ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ اگر حضرت مہدی آواز لگاتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ اجتماع ہو جاتا ہے، اور جس کی بنیاد پر پوری کائنات ایک ہی آواز کے اوپر اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے یہ طائفے کو ہر زمانے کے اندر میں رکھا ہے، جب ضرورت پیش آ جائے تو اس موقع پر وہ دین کے اعلیٰ کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی سرخروئی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے آمدہ ہو جائے اور تیار ہو جائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دین کی حفاظت کے لیے ایک تو یہ طائفہ موجود رہے گا، اور پھر ہر 100 سال کے اندر میں اللہ عز و جل مجددین کو پیدا کریں گے۔ دین کے اندر میں جو خرابیاں آ چکی ہوگی، کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو منافقین کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے ہوں گے اور وہ دین کو کھوکھلا کرنا چاہیں گے دین میں داخل ہو کر، اور کچھ ہوں گے مسلمان قلب کے اعتبار سے، اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے، لیکن ناآشنا ہوں گے، وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا اور اس حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنے اعتبار سے، تخمین سے، اٹکل سے اور اپنے اندازے سے اس کے مطالب بیان کرنا شروع کریں گے۔ اس اعتبار سے دین کے اندر میں تحریفات کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے اور جو بدعات آ چکی ہے ان بدعات کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور اسلام کا جو قلعہ ہے اس قلعے میں جو پانی رس رہا ہے اس پانی کو ختم کرنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے اور احیاء سنت کے لیے ہر 100 سال کے اندر میں اللہ عز و جل مجددین کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ راجح قول یہی ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی ایک، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 100 سال کے اوائل میں اور شروع میں یا ہے کہ اس کے اختتام کے اندر میں 100 سال میں موجود رہتے ہیں، درمیان میں بھی، شروع کے اندر میں بھی، آخر کے اندر میں بھی، اور ایک اچھی خاصی جماعت ہوتی ہے اور وہ یہ کام کرتی ہے دین کی تجدید کا۔ اس امت کے جو آخری مجدد ہے وہ ہے حضرت مہدی۔ بات مجھے یہاں چلانی تھی۔ حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دین میں جو بگاڑ آئے گا انتہائی زیادہ بگاڑ، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی قوت روحانیت کے اعتبار سے جن کے پاس ہوگی وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس امت کے آخری مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہے، اور حضرت مہدی کے جو کام ہیں ان کاموں میں سے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ دین کو صحیح سوروپ کے اندر میں اور دین کو صحیح روپ کے اندر میں، دین کو صحیح چہرے کے ساتھ اور خد و خال کے ساتھ پیش کرنا دنیا والوں کے سامنے، یہ ان کا مطمع نظر ہوگا، یہ ان کا نصب العین ہوگا، یہ ان کا مقصد ہوگا اور یہ ان کا ایم ہوگا۔ اس اعتبار سے حضرت مہدی یہ بلا شبہ ایک مجدد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اب حضرت مہدی کے بارے میں جو کچھ ابتدائی باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں کہ جب دنیا کے اندر میں انتہائی فساد، انتہائی ظلم، انتہائی ستم، اس موقع پر حضرت مہدی کی آمد ہوگی، اور اس سے پہلے کچھ واقعات ہوں گے۔ ان واقعات کے بعد حضرت مہدی وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ بہت سی باتیں حضرت مہدی کے بارے میں ضعیف روایتوں میں، کچھ منقطع روایت میں، کچھ موضوع اور گھڑی ہوئی روایات کے اندر میں آئی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ جب مدینہ والوں کو پتہ چلے گا اور خود اہل مکہ کو کہ حضرت مہدی کا انتظار تھا وہ ظاہر ہو چکے ہیں، تو وہ آئیں گے ان کے قیام گاہ کے اوپر تلاش کرنے کے لیے حضرت مہدی کو اور ان کے گھر پر۔ تو حضرت مہدی جھوٹ بول کر اور فریب کا سہارا لے کر چلے جائیں گے مدینہ منورہ، لوگ ان کے پیچھے جائیں گے مدینہ، تو یہ پھر بھاگیں گے مکہ مکرمہ۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوگا، اور 3 مرتبہ ہونے کے بعد پھر بالآخر جو ہے وہ بیعت ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت مہدی جس وقت کہ وہ مدینہ سے نکلیں گے، اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ احادیث طیبہ کے اندر میں ان کی تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔
حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے شرح ترمذی میں امالی ترمذی میں الکوکب کے اندر میں جو بات نقل کی ہے وہ بڑی جاندار اور شاندار ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں یہ جزئی چیزوں کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، جس کی طرف پہلے میں اشارہ کر کے آیا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی اور معمولی باتیں جو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا اور اس کے بعد جو بہتر زمانہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کا، یعنی اس سے متصل جو زمانہ ہے صحابہ کرام کا. اور صحابہ کرام کے زمانے کو راجح قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ لاحق کر دیا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عام طور پر قرن بولا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بھی مذکور ہوا 100 سال کے لیے. اس اعتبار سے صحابہ کرام کا دور اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کوئی الگ نہیں ہوا. تو صحابہ کرام کا دور، پھر اس سے متصل تابعین کا دور، اور پھر اس سے متصل تبع تابعین کا دور. تو ان تین ادوار کے بارے میں اور تین زمانوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیریت کا اور افضل ہونے کا اور بہتر ہونے کا حکم لگایا علی ترتیب. صحابہ کرام کو یہ سوال ہوا کہ جب خیریت انہی تین زمانوں میں ہے تو اس کے بعد دنیا میں غفلت اور دنیا کے پیچھے لگ جانا مسلمانوں کا یہ چیزیں ظاہر ہوگی. اب قیامت جو قائم ہوگی تو یہ امت مسلمہ کے ان افراد کے اوپر جو انتہائی غفلت شعار ہوں گے، اور تین زمانوں کے بعد ہی ایسا انقلاب اور ایسا تغیر پیدا ہو جائے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ان چیزوں کی جزئی کو دریافت کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کو بھی بیان کر دیا، جس سے پتہ چل جائے کہ اس تین زمانے کے بعد فوری طور پر قیامت کا وقوع نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد بگاڑ الگ تدریج پیدا ہوگا، آہستہ آہستہ رفتہ، اور پھر حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اب ان کے علامات میں سے یہ ہوا اور اس سے قبل یہ باتیں پائی جائے گی، تاکہ حضرات صحابہ کرام سمجھ لیں کہ قیامت کا وقوع جو ہونے والا ہے وہ شرار الناس کے اوپر، بدترین لوگوں کے اوپر، لیکن اس سے قبل حضرت مہدی آ جائیں گے جو ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے اور اس طریقے سے تجدیدی کارنامہ وہ انجام دیں گے. نام کے بارے میں بھی وضاحت آ گئی، ان کے والد کے بارے کے اندر میں بھی وضاحت آ گئی، اور والدہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آمینہ نام ہوگا، ہو نہ ہو دوسرے نمبر کی بات ہے. بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح روایت کے اندر اس کو بیان نہیں کیا کہ ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، چنانچہ امام برزنجی نے اس کی وضاحت کی ہے اور کہا کہ کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ ان کا حلیہ کس طریقے پر ہوگا، ان کا چہرہ جو ہے وہ کس طریقے پر ہوگا. جو صحیح روایات ہیں ان کے اندر میں جو بات مذکور ہے وہ یہ کہ ان کی پیشانی جو ہوگی وہ کشادہ ہوگی، اور ان کا ناک جو ہے وہ بلند ہوگا اور بالکل سیدھا ہوگا، اور چہرہ انتہائی روشن ہوگا. یہاں تک کی باتیں تو ہوئی صحیح. باقی اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ پھر صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہ ان کا جو دایاں رخسار ہے، اس دایاں رخسار کے بعد تل ہوگا. تل تو سمجھتے ہیں وہ کالا نشان جیسا آتا ہے، وہ تو تل ہوگا ان کے دائیں رخسار کے اوپر. یہ بات صحیح نہیں ہے. رہا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ان کی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہت رکھنے والے آپ کے زمانے میں کئی ایک صحابہ کرام تھے. مشہور تو چند ہی صحابہ کرام ہیں، لیکن حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمٰن نے مستقل طور پر اس کی تحقیق کی ہے، اور جو مشہور تھے ان مشہور کے اوپر اضافہ کرتے ہوئے وہ چلے گئے اور کہا کہ یہ چند صحابہ کرام نہیں ہیں بلکہ ایک اچھی خاصی جماعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہ تھی، صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے. حضرت مہدی کے باب میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اکثر محدثین کا قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں گے. حضرت مہدی کی شکل و صورت اور ان کی شباہت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگی. لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت وہ رکھنے والے ہوں گے. یہ جو اختلاف ہو گیا ہے علماء کے درمیان کہ ان کا چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ایک حدیث ہے، اور حدیث کے اندر میں وہ ضمیروں کو استعمال کیا گیا ہے. ضمیریں جیسے وہ، میں، تو، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضمیریں کہا جاتا ہے. جیسے وہ
آئی یو اس طریقے سے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضمیر عربی کے اندر. تو وہاں ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے. اب یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹتی کدھر ہے, اس سے کون مراد ہے؟ وہ غائب کی ایک ضمیر ہے جو موجود نہ ہو, اس کی ضمیر ہے. اب یہ کہ یہ ضمیر کدھر لوٹتی ہے؟ بعضوں نے کہا جس میں مشابہ نہ ہونے کا تذکرہ ہے کہ یہ مشابہ نہیں ہوں گے ان کے, اب ہو مشابہ نہیں ہوں گے ان کے, ان سے کون مراد ہے؟ اس سلسلے میں ضمیر لوٹانے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوٹائی تو انہوں نے کہا کہ وہ مشابہ نہیں ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں ضمیر کو لوٹایا جائے حضرت حسن کی طرف, اس لیے کہ یہ پیدا ہونے والے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. ویسے اس سلسلے میں بھی روایات مختلف ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کی نسل سے ہوں گے, اور دوسرا قول یہ کہ حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے بہترین راستہ تطبیق کا اختیار کیا ہے. وہ فرماتے ہیں والد کے اعتبار سے وہ حسنی ہوں گے اور والدہ کے اعتبار سے وہ حسینی ہوں گے, اور اس اجتماع کے اندر میں بھی اللہ عز و جل نے کوئی حکمت رکھی ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا تھا, بالآخر صلح کر لی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور دستبردار ہو گئے تھے. پہلے ایک موقع کے پر یہ بات آ گئی ہے جہاں میں نے یہ کہا تھا ادوار کو اور اطوار کو بیان کرتے ہوئے 5, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر خلافت جہاں ختم ہو رہی ہے یعنی 1923 مارچ کے مہینے کے اندر میں, وہی ترکی کے اندر میں کمال مصطفیٰ عطا ترک نے جو ختم کی تھی, تو اس دوران 102 خلفاء گزرے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر وہاں تک 102 خلفاء گزرے ہیں. 102 کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اہل سنت والجماعت کی یہاں ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 مہینے تک, اور پھر اس کے بعد انہوں نے خلافت کو حوالے کر دیا تھا. چونکہ انہوں نے خلافت سے دستبرداری ظاہر کی تھی مسلمانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر, تو اللہ عز و جل نے اس کا بدل یہ دیا کہ ان کی نسل میں آنے والا آدمی حق تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی خلافت سے نوازیں گے جن کے خلافت میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اس موقع پر ایک اور تنبیہ, بعضی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو اس زمانے کے علماء جو ہے وہ ان سے اختلاف کریں گے اور کہیں گے نہیں آپ مہدی نہیں ہے یہ اور وہ. صحیح بات یہ ہے, بلکہ صحیح تر اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کوئی بھی عالم ان سے مخالفت نہیں کریں گے. سب کے سب علماء جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے, حضرت مہدی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آواز اوپر سے سنائی دے اور بادل سے کوئی ہاتھ نمودار ہو اور وہ اشارہ کرے کہ یہ اللہ عز و جل کے خلیفہ مہدی ہے لہذا تم بیعت کر لو. ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ انٹرنیٹ کے اوپر سے جو مضمون نکالا تھا اور مولانا زکریا بلبلیہ صاحب نے دامت برکات میرے حوالے کیا تھا, اس میں یہ بات بھی ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آواز لگے گی حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد, اور یہ کہا جائے گا ہاتھ سے اشارہ کر کے, ایک ہاتھ نمودار ہوگا اور وہ ہاتھ بادل سے ظاہر ہو کر یہ بتلائے گا کہ یہ ہے اللہ کے مہدی, اللہ عز و جل کی طرف سے جن کا انتظار تھا ظاہر ہونے کا وہ ظاہر ہو گئے ہیں لہذا تم ان کی اطاعت کرو. نہ, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس کے بعد 313 آدمی اولاً بیعت کریں گے ان کے ہاتھ کے اوپر, جیسے بدری صحابہ کی مشہور قول کے اعتبار سے تعداد ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام جس لشکر کے اندر میں ہے, طالوت اور جالوت ان کا مقابلہ ہوا اور قرآن کے دوسرے پارے کے میں اس کی تفصیل ہے, تو اس میں جالوت کے مقابلے کے لیے طالوت جو چلے تھے ان کے ساتھ کل ان کے ساتھ شامل کر کے ان کو 313 آدمی تھے. تو وہ 313 آدمی ہیں. ادھر بدر کے اندر میں جو ہے وہ 313 ہے, اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر اولاً بیعت کرنے والے وہ 313 ہیں. شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہوئے کہ پتہ نہیں اس میں کیا نکتہ ہے, وہ 313 کے اندر میں کیا نکتہ ہے. پہلے ہم نے زمانے طالبی علمی میں سنا تھا, ہمارے ایک استاد جو ہے وہ یہاں تشریف لاتے تھے کوئنٹری میں, حضرت مولانا غلام رسول بورسری صاحب رحمہ اللہ, انہوں نے بیان کیا تھا سبق کے اندر میں, دارالعلوم بری کے اندر میں وہ آئے تھے اور دارالعلوم بری کے حالات کو وہاں انہوں نے بیان کیا تھا. اس موقع پر دارالعلوم بری کے اندر میں جو ایک نظام تھا, آج کا حال مجھے معلوم نہیں ہے, تو وہ
اس میں مولانا اس مطالعہ صاحب دامت برکاتہم کا معمول یہ تھا کہ 313 طالب علم رکھتے تھے، 313، اور پھر باقی جو ویٹنگ لسٹ کے اوپر رہتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی وہی مماثلت اور وہی نکتہ اور حکمت کو پیدا کیا جا رہا ہو. بہرحال حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو ان کے ظہور کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کے اندر میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. تو حضرت مہدی یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین دونوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اس لیے کہ دستبرداری ظاہر کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد وہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اپنے اعتبار سے، اجتہادی اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ خلیفہ برحق نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جو یزید ہے، اب یہ کہ یزید کے سلسلے میں بھی اچھی خاصی گفتگو ہے کہ ایک تو یزید کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بالکل قابل لعنت اور قابل پھٹکار، اور دوسرا ایک گروہ انتہائی مقدس مانتا ہے. تو اب یہ کہ یزید کی کیا حالت ہے کہ یزید جو ہے وہ انتہائی ملعون قسم کا آدمی تھا، یا ہے کہ انتہائی جو ہے وہ مقدس قسم کا آدمی تھا؟ انتہائی ملعون نہیں، بس خالی مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں میں جو ایک مشہور ہے وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے پڑھنے کے بعد جس میں کربلا کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اتنے دل دوز انداز کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے کہ لا محالہ ہم چاہیں نہ چاہیں قلب کے اندر میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا اس قسم کا ظلم و ستم روا رکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید نے، لہذا یہ تو قابل ملامت ہی ہوا اور قابل لعنت ہی ہوا. پھر حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی بات اگر شامل حال ہو جاتی ہو ہماری گفتگو میں تو اس میں وہ لعنت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہو یزید کے لیے، تو اور ہمارے عقیدت کے اندر میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ بالکل بات ایسی ہی ہے کہ یزید واقعتاً قابل لعنت ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ مضمون جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، اور اس میں صحیح تر بات یہ ہے کہ یزید کو اس طریقے سے قابل لعن ٹھہرانا وہ صحیح نہیں ہے. اس کا اثر جو ہے وہ کہاں پڑے گا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں اور وہ امیر ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہدی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے. اب یہ کہ اتنے بڑے درجے کے اوپر فائز حضرت امیر معاویہ اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان کو خلیفہ بنا دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک اس کے حالات بدلے ہوئے نہیں تھے، اور جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کی، جس کے نتیجے میں اس کا یہ فعل مذموم اور برا اور شنی ہمارے سامنے آیا، لہذا اس کی وجہ سے لعنت کرنا صحیح ہوگی یا جائز ہوگی ہے. لیکن پھر وہی بات دہراتا ہوں، تفصیل طلب مضمون ہے. یزید کی زندگی کے اندر میں ایسے کوئی واقعات نہیں ہیں جو منسوب کیے گئے ہیں کہ وہ شراب پینے والا، وہ فلاں کام کرنے والا، وہ فلاں کام کرنے والا. یزید اس قسم کا آدمی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اور انتقال کے بعد بھی تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید کے خلاف بغاوت کیسے کر رہے ہیں اور لشکر کشی کیسے کر رہے ہیں. یہ سب باتیں ابھی رہنے دیجیے، آگے ہم چلتے ہیں. مان لیجئے کہ یزید جو ہے وہ لعنت کا مستحق بھی ہو. اب رابعہ بصریہ کی بات، ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کی مجلس میں ایک صاحب جو ہے وہ لعنت کر رہے تھے ابلیس کے اوپر کہ ابلیس نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا. بعض کام تو اپنے بھی ہوتے وہ اسی کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، سوئے ہوئے تھے، اور خواب کے اندر میں دیکھا کہ ابلیس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اچھی خاصی بڑی داڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا دھندا کرتا ہے، تو اس نے داڑھی پکڑ لی. وہ خواب میں دیکھنے والے نے داڑھی پکڑ لی، پھر آنکھ کھلی تو اپنی ہی داڑھی تھی. واقعہ صحیح ہو غلط ہو، داڑھی کی تنقیص اس کی تحقیر وہ مقصود نہیں ہے. نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے، سبق کیا نکالنا ہے. بعضی مرتبہ ابلیس کو شرما دینے والے کام وہ ہمارے نفس سے صادر ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، وہ ابلیس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اسے نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے، باقی دوسری چیزیں نہیں. بعض مرتبہ پریشانی اس میں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کے کلام کو صحیح انداز میں سمجھا نہیں جاتا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور وہ واقعہ دوسرے انداز میں دوسرے رخ کے اندر میں لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا.
حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہاں تو صرف یہ بات مقصود ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگوں سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں کہ ابلیس بھی شرماتا ہوگا، اس لیے کہ خالی ابلیس نہیں ہے گمراہ کرنے کے اندر میں، نفس کا بھی دخل ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح جو ہے وہ ہوتی ہے، مطلب اچھا خاصا زمانہ اس کے اندر میں لگ جاتا ہے، تب جا کر وہ نفس مجلہ بنتا ہے اور نفس کے اندر میں تزکیے کی وہ شان پیدا ہوتی ہے جو اللہ عز و جل کی یہاں مطلوب ہوتی ہے۔ ایک صاحب گئے جنگل کے اندر میں اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اچھی خاصی سردی تھی، وہاں ایک سانپ کو دیکھا، اچھا خاصا بڑا تھا، اژدہے کا انداز سمجھیے گا، اژدہا ہی تھا۔ اس کو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ مرا ہوا ہے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد وہ بستی والوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا، اتنی شجاعت اور اتنی بہادری۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب واقعہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، مولانا رومی کا اپنا ایک انداز ہے، وہ اگر کوئی نصیحت کی بات بیان کرنا چاہتے تھے ایک واقعہ جیسا بناتے ہیں، اس لیے کہ واقعے کی وجہ سے وہ دل کے اندر میں بات اتر جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اٹھا کے لایا گاؤں والوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ میرا شکار ہے، یہ میں نے شکار کیا ہے، میں نے اس کو مارا ہے، رکھ دیا وہاں۔ گاؤں والے جو آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں، یہ صبح ہی صبح گیا تھا اور وہ بالکل ٹھٹر گیا تھا، وہ ٹھنڈی کے مارے۔ اب سانپ نے آہستہ آہستہ پر نکالنے شروع کیے، یہ مطلب نہیں پر تھے، وہ آفتاب نکلا، حرارت جس کی وجہ سے ٹھنڈی جو لگ گئی تھی، اب وہ ٹھنڈی کا اثر دور ہونے لگا۔ اب اس کے بعد جو حرکت کرنا شروع کی تو پہلے بھاگا وہی، وہ جو شکار کر کے لایا تھا، وہ اٹھا کے لایا تھا، پہلے وہ بھاگا۔ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں مولانا رومی علیہ الرحمہ؟ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کی طرح ہے۔ وہ سانپ جو مرا ہوا معلوم ہو رہا تھا، آدمی یہ سمجھے گا کہ میرا تو فلاں سے رابطہ، میرا تو فلاں سے تعلق ہے، مجھے تو خلافت مل گئی ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، اب میرا نفس مر گیا ہے۔ نفس مرا نہیں ہے، وہ دبا ہوا ہے، حالات ایسے نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اپنے زندگی کے اندر میں اس کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے، نفس کے تقاضے کے مطابق دین کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے موقع فراہم ہو جائے اور موانع وغیرہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ کام کر گزرے جس کا نفس تقاضا کر رہا ہے، نفس اس موقع پر پھر حرکت کرنا شروع کرے گا۔ بات یہیں سے باقی رکھتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا یہ صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے اوپر چلائے، نامرضیات سے کوسوں دور رکھے۔ حق تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے قدم قدم کے اوپر نصرت فرمائے، مدد فرمائے، غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سرخروئی نصیب ہو، اور اللہ عز و جل ہر میدان کے اندر میں مسلمان جہاں جہاں سعی ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے دفاع کی یا دین کی دفاع کی، حق تبارک و تعالیٰ بھرپور ان کا تعاون فرمائے اور مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔